السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، مولانا سعد احمد کاندھلوی ہداہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، انہوں نے 32 ایسی من گھڑت باتیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے دین تو کھلونا ہی بن کر رہ گیا ہے، اور انہوں نے جو باتیں کہی ہیں غلو آمیز ہے، ان کے اندر بہت زیادہ غلو ہے اور منکر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے یہ تمام باتیں 32 سے 32 بیان کی جائیں گی۔ آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان اس پر توجہ دے اور صحیح غلط کا امتیاز کرے۔ دیکھیے وہ 32 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، دعوت کو مسجد کے ساتھ خاص کرنا، گویا کہ دعوت کا کام صرف اور صرف مسجد کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی ایک منکر اور لغو بات ہے۔ نمبر 2، تعلیم کو مسجد کے ساتھ خاص کرنا۔ نمبر 3، تربیت کو مسجد کے ساتھ خاص کرنا۔ نمبر 4، حلقہ ایمانی کو مسجد کے ساتھ خاص کرنا۔ نمبر 5، نماز کو مسجد کا ضمنی عمل قرار دینا۔ یہ تمام کی تمام باتیں بھی لغو ہیں۔ نمبر 6، نہی عن المنکر اور خروج و نفر کے بارے میں عورت و مرد کا حکم ہو بہو ایک ہونے کا دعویٰ کرنا۔ نمبر 7، یہ کہنا کہ مشورے کو چھوڑ دینا تولا یوم الزحف سے زیادہ برا اور اس سے بڑا گناہ ہے۔ نمبر 8، ساری چیزوں کو چھوڑ کر مشورے کے لیے آنا نماز کی طرح اہم ضروری ہے، گویا کہ مولانا سعد احمد کاندھلوی کے نزدیک جو درجہ نماز کا ہے وہی درجہ مشورے کا بھی ہے، استغفر اللہ۔ نمبر 9، مشورے کا ادب، طریقہ اور مشورے کی اہمیت اور اس کی اجتماعیت 100% نماز کی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ حضرات اس کو سن کر کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی منکر اور لغو بات ہے کہ مشورے کا ادب، مشورے کا طریقہ، مشورے کی اہمیت، گویا کہ مشورے کی تمام چیزیں جو تبلیغ کے اندر آتی ہے وہ سب کی سب 100% کسی طرح ہے، نماز کی طرح ہے۔ بتائیے، گویا کہ نماز کے درجے میں ان تمام چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں آپ اگر غور کریں گے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر نماز کا سب سے پہلے ذکر فرمایا، پھر زکوٰۃ کا، پھر اور چیزوں کا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور انہوں نے مشورے کو نماز کا درجہ دے دیا ہے۔ نمبر 10، مشورہ مسجد کا عمل ہے۔ نمبر 11، انتظام میں مشورہ ہے، کام میں مشورہ نہیں۔ کام تو منصوص ہے اور منصوصات میں مشورہ نہیں، یا یہ کہ کام تو سیرت کے تابع ہے اور مشورہ والے کام کے تابع ہیں۔ نمبر 12، تبلیغی جماعت کے مروجہ خروج میں تاخیر کرنے کو گناہ کبیرہ اور نفاق قرار دینا۔ نمبر 13، قرآنی نفر کے حکم اور اس کے فضائل و خصائص کو ہو بہو بلکہ اور بڑھا کر تبلیغی خروج کے لیے ثابت کرنا، اور نفر کی آیات و احادیث کو براہ راست اس خروج پر منطبق کرنا، اور اس غرض سے دیگر نصوص کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 195 کے مفہوم کو بری طرح تحریف کر دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے بڑا لغو کیا ہوگا؟ منصوص ہے یہ تمام چیزیں، اور اسی ہر چیز سیرت سے ماخوذ ہے، کوئی شک نہیں۔ مروجہ تبلیغی جماعت کے کام کو منصوص کہنا اور اس سے ہر جزئیات کو سیرت سے ماخوذ کہنا، یہ ان کی بنیادی گمراہیوں میں سے ایک گمراہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتووں میں سعد صاحب کی اس گمراہی کے بارے میں خاص طور پر تنبیہ کی گئی اور کہا گیا، دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے۔ نمبر 22، یہ دعویٰ کہ تعلیم کا ایک ہی طریقہ مسنون ہے، یا تو مسجد میں ہو یا تو خروج و نفر کے ساتھ، یہ بھی ان کی خود ساختہ بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ نمبر 23، یہ دعویٰ کہ ایمان سیکھنے کا مسنون و منصوص طریقہ یہ کہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے اور ایمانی حلقے قائم کیے جائیں، ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہی طریقہ متعین ہے کہ مسجدوں میں ایمانی حلقہ قائم کیا جائے، یہ کھلی گمراہی اور شریعت میں دخل اندازی ہے۔ نمبر 24، یہ دعویٰ کہ ہمیں انبیاء، ملائکہ اور صحابہ سے بڑھ کر ایمان دیا گیا، نعوذ باللہ۔ نمبر 25، تبلیغ علم، حفاظت علم اور نشر و اشاعت کو غیر منصوص، غیر مسنون، بے اثر اور بے اجر قرار دینا بالکل بے اصل اور خود ساختہ بات ہے۔ نمبر 26،
قتال فی سبیل اللہ سمیت اہم دینی کاموں کے مقاصد کو مروجہ خروج کے لیے ثابت کرنا اور ان سب مقاصد کو مروجہ خروج میں منحصر کر دینا جو کہ خطرناک جرم ہے۔ نمبر 27 دعوت و تعلیم کے بغیر مال خرچ کرنے کو خلاف سنت قرار دینا جو انتہائی ناانصافی کی بات ہے۔ نمبر 28 نصرت اسلام کے لیے کفالت عامہ کے متوارث طریقے کو ناقص، مجاہدہ، خلاف عزیمت اور خلاف نہج رسول و صحابہ قرار دینا بالکل غلط بات ہے۔ نمبر 29 رواج کو صرف رواج ہونے کی وجہ سے مطلقاً تنقید کرنا، یعنی ہر رواج کو مطلقاً خلاف سنت یا قابل ترک قرار دینا جو کہ ناحق کام ہے۔ نمبر 30 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں موجود انتظامی امور اور عارضی اور وقتی امور جو حالات اور زمانے کے تابع تھے، علم الفقہ کی اصطلاح میں جنہیں مباح کہا جاتا ہے ان کا درجہ مباح کا درجہ ہے، لیکن مولانا سعد صاحب بسا اوقات ان کو سنت مقصودہ اور عین سنت قرار دیتے ہیں۔ دوسری طرف ان کو پسند نہ آئے تو اس زمانے کے مباح امور کو خلاف سنت بھی قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں طریقے بالکل اصولی غلط ہیں اور بالکل منکر اور گمراہ کن ہے۔ نمبر 31 اسی طرح جن امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تنوع سنت کا اصول کار فرما تھا، یعنی ایک ہی کام کے بعد متعدد مسنون طریقے رائج تھے، ائمہ دین اور فقہائے امت سب طریقوں کو مسنون اور قابل اتباع سمجھتے ہیں۔ جو بھی طریقہ اپنایا جائے کوئی حرج نہیں، لیکن دوسرے طریقے کو غلط یا خلاف سنت نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن مولانا سعد صاحب نے ان میں سے اپنی پسند کے مطابق کسی ایک طریقوں کو مسنون قرار دے دیا اور قرار دیتے ہیں، اور دوسرے طریقوں کو خلاف سنت قرار دے بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی بڑی اصولی غلطی ہے جس کا ارتکاب غالی سلفی لوگ زیادہ کرتے ہیں۔ جن امور میں تنوع مباح کا اصول کار فرماتا ان میں کسی بھی ایک مباح صورت کا انکار یا استحفاف جائز نہیں، لیکن مولانا سعد صاحب یہ کام بھی کر گزرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 32 جدید آلات و ذرائع اور دنیاوی انتظامی کاموں کے لیے ایجاد کردہ نئے وسائل و اسباب کے بارے میں شریعت و سنت کی تعلیم جس پر سارے ائمہ دین اور فقہائے کرام کا اتفاق بھی ہے وہ یہ ہے کہ صرف نئے ہونے کی وجہ سے یا غیر مسلموں کا ایجاد کردہ ہونے کی وجہ سے انہیں ناجائز اور منکر نہ کیا کہا جائے، بلکہ اگر وہ شرعاً مباح ہوں تو حدود شریعت میں رہ کر ان کا استعمال درست ہے، اور ان سے اگر کسی دینی کام میں مدد ہو سکتی ہے تو ان سے مدد لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور کسی شرعی دلیل کے علاوہ انہیں بے اثر یا بے اجر کہنا بھی درست نہیں۔ ہاں اگر کوئی آلہ یا ذریعہ ایسا ہو جو صرف گناہ کے کام میں ہی استعمال ہو سکتا ہو یا جو کسی غیر مسلم قوم کا شعار ہو تو ان کے استعمال سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے ہر دور کے اہل علم کا فیصلہ، لیکن مولانا سعد صاحب بلا تفریق سارے جدید آلات و ذرائع پر منفی تبصرہ کرتے ہیں، کبھی انہیں باطل کہتے ہیں، کبھی گناہ کہتے ہیں، اور کبھی خلاف سنت اور بے اثر، اور یہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ان آلات و ذرائع کا استعمال نے امت کو نصرتوں سے محروم کر رکھا ہے۔ ان کے اس غلو اور اصرار کے باوجود دیکھا جاتا ہے کہ وہ بہت سارے جدید آلات و ذرائع کا استعمال خود بھی کرتے ہیں، مثلاً دینی بیان میں لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں، حج اور دعوت کے سفر میں ہوائی جہاز اور انجن والی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں، فون پر دینی باتیں کرتے ہیں۔ ان کے گھر جن میں تعلیم سمیت گھر کے 5 اعمال ضرور ہوتے ہوں گے ان میں، اور مسجد مرکز نظام الدین میں برقی پنکھے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے سامنے تبلیغی اجتماعات میں اذان و اقامت کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فرض نماز میں مکبر بھی لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ تبلیغ کے بہت سارے اجتماعات میں خود امام ہی نماز لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں۔ اصول و احکام کی یہ تبدیلیاں اور بلا دلیل نئے مسائل کا ایجاد ہی تو بذات خود خطرناک گمراہی، شریعت میں دخل اندازی اور احداث فی الدین ہے،
مزید برآں ان گمراہیوں کو ثابت کرنے کے لیے سعد صاحب نے متعدد آیات کریمہ، احادیث شریفہ اور واقعات سیرت و حکایات صحابہ میں جو لفظی اور